الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ یہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کے سب بیٹے یعنی سارے کے سارے انسان ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ خطاؤن یعنی خطا کرنے والے، غلطیاں کرنے والے، لغزشیں کرنے والے، گناہ کرنے والے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کی جو اللہ پاک نے فطرت بنائی ہے، تو اس فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، تو انسان نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ گناہ سے بچ سکے۔ گناہ سب سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی، کوئی لغزش، کوئی لاپرواہی، کوئی نہ کوئی گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ آدم کے سارے بیٹے گناہ کرنے والے ہیں، یعنی ان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، مگر ان گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار، یعنی گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں لیکن سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، سب سے افضل وہ ہیں، سب سے نیک لوگ وہ ہیں جو التوابون ہے۔ توابون کا مطلب وہی ہے جو انابت اللہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، لوٹنے والے، یعنی گناہ ہو گئے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو فرمایا گیا کہ وخیر الخطائین، کہ خطا کرنے والوں میں، غلطیاں کرنے والوں میں، کمی کوتاہی کرنے والوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں التوابون، جو لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، واپس آ جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لینے والے اور توبہ استغفار کر کے، نیکیاں کر کے، گناہوں سے بچ کے اپنے اصلاح کرنے والے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ حدیث بیان فرماتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں، ان ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ بہت ہی پیاری روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، ان العبد اذا اعترف بذنب، جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، ثم تاب، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے، پھر اسے احساس ہو جاتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہے۔ الانابۃ الی اللہ، یہی مفہوم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تاب اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ یہاں تاب اللہ تعالیٰ کی جو تابہ کا استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم اہل علم نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا توجہ فرمانا، اور اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس پلٹنے کو، اس رجوع کرنے کو قبول فرما لیتا ہے، یعنی اس کی توبہ کو، اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کو گناہوں سے اپنی رحمت سے بچا لیتا ہے۔ یہ ہے تاب اللہ علیہ کا معنی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کے استغفار کو قبول کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے اور گناہوں سے اللہ پاک اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، تو یہی انابت اختیار کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کے راستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا، رجوع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے نا قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت بیان فرماتے ہیں، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبہ، الندم توبہ،
چھوٹی سی حدیث ہے، 2 لفظ کی، کہ الندم التوبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ندامت ہے یہ حقیقت میں توبہ ہے۔ یعنی ندامت، پچھتاوا ہو، دکھ ہو، انسان کو احساس ہو جائے، یہ توبہ کی بنیاد ہے۔ ندامت، پچھتاوا، دکھ ہونا، انسان کو اعتراف گناہ، انسان پشیمان ہو جائے، اسے احساس ہو جائے، یہ جو احساس ہونا ہے یہ توبہ کی بنیاد ہے۔ یہ توبہ کی پہلا زینہ، پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ یہیں سے توبہ کا راستہ شروع ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے پچھتاتا ہے، دل میں احساس ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے نیکیوں کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے اور گناہوں سے بچ کے۔ تو یہ راستہ ہے انابت اللہ کا راستہ، یہ راستہ ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا راستہ، یہ راستہ ہے اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کا راستہ، یہ راستہ ہے اللہ کی مغفرت کو، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو، اس کے عفو و درگزر کو حاصل کرنے کا راستہ۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی راستے کے اوپر چلیں۔ یہی راستہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا راستہ ہے، اتباع سنت کا راستہ ہے، کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، دل کے اندر پچھتاوا ہو، دکھ ہو۔ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، آدم کے سب بیٹے گنہگار ہیں، لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنے احوال کو سدھار لیں، اپنے معاملات کو سدھار لیں، اپنے عقیدے کو، اپنی عبادتوں کو نکھار لیں، اس میں درجہ احسان کا پہلو لے کر آئیں، اچھے طریقے سے درجہ احسان کے مطابق اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں۔ تو یہی نجات کا اور کامیابی کا اور یہی سعادتوں کا راستہ ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔